کہ شاہین معین جو ہے کسی کاتے میں تھے اس وقت، اس مئی کا میں آپ کو اپنی میڈیا یاد دلا دوں. اب یہ شخص اپنی وضاحت دینا، آپ لوگ اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتائیں، اس ہائی کورٹ میں کبھی آپ نے شعیب شاہین کو کسی بھی کیس میں پیش ہوتے دیکھا ہے؟ آپ قسم اٹھا لیں کسی ایک پی ٹی آئی کے لیڈر کی اس نے کوئی وکالت کی ہے؟ یعنی یہ کرمنل، آپ سب کو پتہ ہے یہ سروسز کے وکیل ہیں، ہمارے خان صاحب کے اور پی ٹی آئی کے سارے فوجداری وکیل ہیں. میرے یہاں اس اسلام آباد ہائی کورٹ میں 1000 سے اوپر جو ہیں فوجداری کیسز جو ہیں، آپ جائیں ابھی ویب سائٹ پہ دیکھ لیں، اور انہوں نے زندگی میں کبھی کرمنل ٹرائل نہیں کیے ہیں. تو لہذا کرمنل ٹرائل میں یہ اس طرح ہوا جیسے میں ٹیکسیز کے معاملات میں بیٹھ جاؤں کہ جی میں اس میں رہ دیتا ہوں. تو لہذا وہ جو اس نے بیان دیا، مجھے بہت ساری چیزیں ہیں لیکن یہ آج میں خان صاحب کے پاس جا رہا ہوں، ان کو بتاؤں گا. خان صاحب ایسے لوگوں کی مطلب یہ کوئی پرواہ نہیں کرتے ہیں، لیکن جو بھی ان کے سائے کے تلے آ جاتا ہے وہ پھر کسی کو ناراض کرتے نہیں ہیں. لیکن یہ ہے اب کہ اس شخص کو میں نے پاکستان تحریک انصاف میں اس وقت تک چھوڑنا نہیں ہے جب تک میں اس کو ایکسپوز نہ کروں. میں نے اس کو چیلنج کیا ہوا ہے کہ آ جاؤ میرے ساتھ میڈیا پہ بیٹھ جاؤ، 10 سوالات کے جوابات دیں، اگر میں نے آپ کو رانگ نمبر ثابت نہیں کیا تو میں تم سے معافی مانگ لوں گا. ایک آدھا سوال بتا دیں. وہ سوال ایویڈنس ہیں، اس کو کنفرنٹ کراؤں گا. یہ نہ کہ آؤٹ آف کورس پیپر آ گئے. ایک سوال میں آپ کو بتا دیتا ہوں. میڈیا پہ جا کے وہ کہتا ہے کہ قاسم سوری کی جو رولنگ تھی سپریم کورٹ کی منوان، وہ بڑی کانسٹیٹیوشنل تھی، لیگل تھی، درست تھی. ہمارا سائفر پہ سارا بیان ہی ہے وہی ہے. سائفر پہ ہمارا بیان نہیں ہے یہی ہے کہ یہ بیرون ملک مداخلت تھی، اور جو قاسم سوری کی رولنگ تھی پھر رات کے 12 بجے عدالت کے کھولنے کے عمل کو یہ جسٹیفائی کر رہا ہے. یہ پی ٹی آئی کا بیان نہیں ہو سکتا ہے، اسپوکس پرسن بیٹھا ہوا ہے. دیکھیں لگتا یہ ہے کہ گنجی کھوپڑی میں کوئی دماغ ہے نہیں. اگر یہ معاملات جاتے ہیں، آپ نے جو سوال کیا اصل میں میرا یہی بات ہے، مجھے پاکستان تحریک انصاف میں ورکرز نے اور سیز پاکستانیز نے اور اندرون ملک جو پیار رسپیکٹ دی ہیں وہ کسی کو نہیں ملی ہیں موجودہ وقت میں. 9 مئی کے بعد سادگی کہیں یا جو بھی کہیں، میں ہوں یہی چیز. تو میں نے جو عزت کمائی، سب کو تکلیف ہے، اور سیاست اتنی گندی چیزیں، میں تو سیاست دان ہوئی نہیں، نہیں ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں. یہ سب لوگ سازش کرنا چاہتے ہیں، گروپ بنانا چاہتے ہیں. I'm not in any group. تو لہٰذا بہت سے لوگوں کو تکلیف ہے. اور یہ جو میں چیخ رہا ہوں کہ خدا را، اور جو لوگ بات کرتے ہیں کہ جی اس ٹائم غداروں کا نام لینے سے پارٹی جو ہے وہ بات کا شکار ہوگی. اب میں نے کل ایک اور ٹویٹ کیا ہے، آج میں خان صاحب کو بھی بتاؤں گا. غداروں کے نام پھر کب بتائے جائیں گے؟ جب یہ الیکشن گزر گئے اور خان 6 ماہ اور گزار لے جیل میں، اور خان جب باہر آ جائے گا بتانے کا کیا فائدہ ہے؟ اور کتنے غدار ہمارے سامنے نکلے جو 97 کے ساتھ سے خان کے ساتھ تھے، اور وہ غدار بھی نکلے اور آج کل جا کے خان صاحب پہ عرضہ سرائیاں بھی کر رہے ہیں. تو لہٰذا اگر ابھی یہی وقت ہے کہ اپنی صفوں سے گندے انڈوں کو صاف کرنا چاہیے. اگر آج نہیں کرتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں میں مجھ سے لکھ لے کہ اس پالیسی کے تحت لیگل پالیسی اور یہ سیاسی پالیسی کم از کم ٹریڈرز کی حد تک، یہ صرف اس کا مقصد یہی ہے کہ خان کے جیل کو طوالت دی جا سکے. میں نے کہا ہے 60 دن تک میں ان کے بیلوں سے اپنے آپ کو علیحدہ رکھتا ہوں. 60 دن بڑے کافی ہیں. جو روزانہ دعوے کرتے ہیں 1 ہفتے میں رہا کروائیں گے. اگر انہوں نے 60 دنوں میں رہا کروا لیا، جو کافی ٹائم ہے، اور یہ وہی ان تمام لوگ جو اس پالیسی کو، وہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اس دن بیل تھی تو بیل میں کیوں ایڈجن ہوئی؟ بولنا چاہیے نا. اگر جج صاحب کوئی غلط آرڈر کر رہے ہیں یا ہمارے موکل کی انٹرسٹ کے منافی کر رہے ہیں، میرا حق ہے اس کو بتانا. آپ نہیں کر سکتے ہیں تو آپ لوگ تھے نا. تاریخ تبدیل ہو جاتی ہے. جی 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 یہ کیا چیز ہے؟ جی آپ نے کہا کہ شعیب شاہین صاحب جو ہیں وہ ترجمان ہے، لیکن آپ کو یہ بھی علم ہوگا کہ وہ 5 ان لوگوں میں سے ہیں جو اس وقت تحریک انصاف کے آفیشیل ترجمان ہیں. اس میں ان کا شمار ہوتا ہے. خان صاحب نے جیل میں جانے سے پہلے بھی کہا کہ جو تمام فیصلے ہوں گے وہ کور کمیٹی اور میری مرضی اور منشا کے مطابق ہوں گے. تو ظاہر ہے ان کو ترجمان عمران خان کی مرضی سے ہی لگایا گیا. تو عمران خان صاحب کی کیے ہوئے فیصلے پر آپ اعتراض کر رہے ہیں اس وقت، اور ان کو غدار کہہ رہے ہیں جن کو انہوں نے خود لگایا ہے.
دیکھیں بہت سارے غدار خان صاحب نے پہلے بھی لگائے تھے، بہت سارے لوٹے ہو گئے تھے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، میں وکیل ہوں، غلط فیصلوں پہ تنقید کر سکتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ خان صاحب کے مقرر کردہ ہیں، اس کی آج میں خان صاحب سے پوچھوں گا کہ جی یہ 5 جو ابھی یہ ہوا ہے، کیونکہ خان صاحب جو ہیں میرے خیال میں آج میں مجھے وضاحت ہو جائے گی. لیکن بہرحال بات یہ ہے کہ خان صاحب سے مل کے وہ جو ہدایات دے گا، لیکن میرا ارادہ یہ ہے کہ اب یہ کھل کر کھیلیں، جس انداز میں کھیلنا چاہتے ہیں کھیلیں. میں اپنے تئیں ان معاملات تک محدود رہوں گا جو میرے ہیں یا جو میں نے دائر کیے ہوئے ہیں یا پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے. میں نے اب ان کو مزید منہ نہیں لگانا ہے. سر خان صاحب بڑے اسٹریٹ فارورڈ ہے سر، ایسا نہ کہ وہ کسی کو پارٹی سے نکال لے، یا آپ کو یا شعیب شاہین صاحب کو، اور سر یا وہ کہے کہ آپ دونوں آپس میں صلح کر دیں، معاملات خراب ہیں. میں صلح کسی غدار سے نہیں کروں گا. کیا صلح میں کروں؟ یعنی میں کسی کو غدار بولوں اور پرسوں اس کے ساتھ بیٹھ کے صلح کر لوں؟ یہ کون سا بیانیہ ہو گیا؟ یہ آپ نے پہلے بھی ٹویٹ ڈیلیٹ کیا ہے مصلحتاً آپ نے. وہ مصلحتاً میں نے 2 اپنے پارٹی کے سینئر کی بات مانی تھی. تو خان صاحب کی بات نہیں مانیں گے اگر وہ کہتے ہیں؟ میں خان کو میں نے پہلے بھی بتایا ہے اور آج پھر بتاؤں گا کہ یہ آپ کی پارٹی میں دیکھیں، آپ سب یہ اندازہ کریں کہ خان کو گئے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے. نہ کوئی پولیٹیکل مومنٹ نظر آ رہی ہے، نہ کوئی تیاری ہے، الیکشن سر پہ ہیں. تو خان اب باہر آ کے ہمیں لیڈ کرے گا، یا جو ہمارا فرائض ہیں کہ پارٹی میں جان ڈالیں، ورکر کو ہمت دیں، کنونشن شروع کریں. لہٰذا میری بات اگر جو ہے وہ کہتے ہیں نا نکار خانے میں، وہ طوطی کا نکار خانہ ہوتا ہے نا، تو نکار خانے میں اگر آواز گونج رہی ہے، دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کے ورکر یہ جان لیں. میرا کوئی ذاتی اس میں انٹرسٹ ہے کہ میں لوگوں سے پارٹی کے اندر کوئی مخاصمتیں مولوں، کوئی مجھے فائدہ ہے یہ ان لوگوں سے؟ یہ سارے ان کا کام تو یہ کوئی نہیں کرتے ہیں. کوئی بتا دے کہ کسی نے کوئی کام کیا وہ خان کے اندر جانے کے بعد، سارا دن بس سازشیں، لیگ پولنگ. بہت سارے لوگ جو ہیں یہ اسی کام میں لگے ہوئے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے ورکر صرف یہ جان لیں کہ اگر آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پارٹی کی اتحاد اور یا گانگت کے لیے ضروری ہے کہ کسی غدار کا نام نہ لیں یا کوئی مخالفانہ بیان بازی سے جو ہیں پرہیز کیا جائے، تو جو میں نے پہلے کہا تھا اور ان کو کہا تھا تو اس کی انکوائری کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہی تو وقت ہیں، آپ تکلیف میں ہیں، تکلیف آپ کی بڑھ رہی ہیں. تو کب وہ وقت آئے گا جب آپ ان مشتبہ لوگوں کو، کمپرومائز لوگوں کو اپنی صفوں سے دور اٹھائیں گے؟ اور کون سا پاکستان تحریک انصاف کو ایسے لوٹوں سے نقصان ہونا ہے؟ انہوں نے پھر بھی جانا ہے، یہ لکھ لیں. سر 2 مہینوں کا